نحمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 24 سے 29 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ آیت 24: وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آیت 25۔ ترجمہ: کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر معبود بنا لیے ہیں؟ آپ فرما دیں کہ اپنی دلیل لاؤ، یہ میرے ساتھیوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے نبیوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ حق کا یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ روگردانی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ اتاری ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 24-25 کا تفسیر۔ آیت 24: اگر شرک کی کوئی دلیل ہو تو لاؤ، یعنی اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی حقدار عبادت ہے۔ یہ قرآن اور تمام اگلی کتابیں تمہارے خلاف بول رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ ہر وہ کتاب جو دنیا کے رسول پر اتری صاف بتا رہی ہے کہ اللہ ہی عبادت کا سزاوار ہے، لیکن تمہیں تو سچی بات کا یقین ہی نہیں آتا، اسی وجہ سے تم توحید سے بدک رہے ہو۔ آیت 25: یعنی رسول تو صرف میری ہی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا، سورہ زخرف کی آیت 25 میں آپ اگلے رسولوں سے پوچھ لیں، کیا ہم نے مہربان اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیے جانے کے لیے اور بھی معبود مقرر فرمائے ہیں؟ سورہ نحل کی آیت 36 میں فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ اس نے آپ سے پہلے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اس پر یہی وحی کی کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے جو نبی مبعوث فرمایا اسی نے اللہ کی عبادت و توحید کی دعوت دی۔ فطرت کا تقاضا بھی توحید ہی کا ہے، اور مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کی چرب زبانی رب کے سامنے جاتی رہے گی اور ان پر اللہ کا قہر اور سخت عذاب ہوگا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ آیت 26: لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ آیت 27:
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ آیت 28۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ آیت 29۔ ترجمہ: اور لوگوں نے کہا مہربان اللہ کے اولاد ہے، وہ تو پاک ہے، بلکہ فرشتے تو عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں بھی اس سے پیش قدمی نہیں کر سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کی تمام باتیں جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اس کے خوف سے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 26 سے 29 کا۔ تفسیر۔ آیت 26۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں کی تردید ان لوگوں کی تردید میں ہے جن کا گمان ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مثلا جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کے عزت والے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ ان کے مراتب عالی شان اور مقامات بلند ہیں، اور قول و فعل میں سراسر رب کے مطیع و منقاد ہیں، اور اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ آیت 27۔ فرشتے اللہ کے مطیع رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی کسی بات میں سبقت نہیں کرتے اور نہ اس کے فرمان عالی شان کی مخالفت کی جرأت کرتے ہیں، بلکہ اس کی بجاوری میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ کا علم انہیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت 28۔ فرشتے موحد کی سفارش کریں گے، مشرک کی نہیں۔ اللہ فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام حالات سے خبردار ہے، یہ سفارش بھی اسی کی کریں گے جس سے رب راضی ہوگا۔ جیسے آیت الکرسی میں فرمایا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کے لیے لب ہلا سکے۔ سورہ سبا کی آیت 23 میں فرمایا، اس کے پاس سفارش اسی کی فائدہ بخش ہوتی ہے جس کو وہ سفارش کی اجازت دے دے۔ پھر فرمایا کہ فرشتے اللہ کے خوف سے مارے دہشت کے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ آیت 29۔ اگر فرشتے بھی معبود بننے کا دعویٰ کریں تو وہ بھی جہنم رسید ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کے ساتھ معبود ہوں تو ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ ہم ایسے ظالموں کو اسی قسم کی سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرشتے ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، اگر وہ بھی دعویٰ کریں تو وہ بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 24 سے 29 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔